اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاکاری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں شہرت اور دکھلانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس بات کو تمام مخلوق کے سامنے شہرت دیں گے کہ اس شخص نے نیک عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی رسوائی ہوگی۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر شدہ اعمال نامے لائے جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے اعمال نامے کے بارے میں فرمائیں گے، ان کو قبول کر لو، اور کچھ لوگوں کے اعمال نامے کے بارے میں فرمائیں گے، ان کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت اور جلال کی قسم، ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اعمال میرے لیے نہیں کیے گئے تھے، میں آج کے دن انہی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت کی قسم، ہم نے تو وہی لکھا جو اس نے عمل کیا، اور یہ سب اعمال نیک اور اچھے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں، تم سچ کہتے ہو، لیکن اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے تھے۔ طبرانی بزار مجمع الزوائد۔ یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی مغفرت فرمائیے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔